کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ بولے خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا وار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر یعنی گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّضُونِ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھ یعنی بہک گیا۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی یعنی محبت میں ہیں۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، روشن ہو گئیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا
إنا كنا خاطئين. بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا جو پرٹیکولر عنوان ہے وہ ہے ایک انتہائی زبردست شخصیت، رجب شریف سے ان کو بھی ایک زبردست اور پیاری نسبت ہے، حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تابعی بھی ہیں اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ نے ملاقات بھی کی ہے، اور آپ کی خلافت وہ عظیم خلافت تھی جسے خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ اتنی بڑی ہستی کا اور اتنے بڑے منصب کا مالک ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کا انداز کیا تھا، آپ کا خوف خدا کیا تھا، خرچ کرنے کے معاملے میں آپ کی کیا جو ہے وہ ہمیں زبردست شانیں نظر آتی ہیں، انشاءاللہ الکریم اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کی میسیجز اور کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی آئیے آپ کو ایک کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ یا رحمان یا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی،
احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اللہ سبحان اللہ، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا واقعی۔ اور پھر بندہ حاضری ویسے اگر یوں دے نا کہ نگاہیں جھکائے ہوئے مسجد حرام شریف میں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور بس پھر نگاہیں جھکائے ہوئے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے، اور پھر اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ میں مطاف کے قریب آ گیا ہوں، اور ادھر آ کے پھر جب کعبہ شریف کو جب بندہ دیکھتا ہے تو لوگ دھاڑے مار مار کے بھی رو رہے ہوتے ہیں، خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں۔ واقعی کیا چیز ہے دنیا
بھول گیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کعبۃ اللہ المشرفہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بلکہ سراپا عجز و انکسار بن کر کے حاضری دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ حاضرین موجودین کو نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاندان اور آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں خرم بھائی سے سنتے ہیں۔ جی خرم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عنوان ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے آج کے لیے منتخب کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کی آمد کا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خاندان والے انتظار کر رہے تھے۔ کیا بات! یہ آنے والا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ بشارت ملی تھی کہ ایک شخص ہوگا آپ کی اولاد میں سے کہ جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت عاصم، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا آپ نے نکاح ایک ایسی خاتون سے کروایا کہ جو انتہائی پارسا تھیں، اور اس کا ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک گھر کے پاس آ کر آپ بیٹھے تھے تھک کر بیٹھے، سرگوشیوں کی آواز سنی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا اماں جان ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو ماں کہنے لگی کون تجھے دیکھ رہا ہے، اور جو اعلان جس نے کیا تھا وہ اعلان کرنے والا بھی نہیں دیکھ رہا، خلیفہ بھی نہیں دیکھ رہے، ملا دے۔ اس نے کہا نہیں اماں جان میں ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو میں ان کی اطاعت کا دم بھروں اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی نافرمانی کروں، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ادا پسند آئی، پھر تفتیش کروائی آپ نے بعد میں کہ اس گھر کو نوٹ کر لو، اپنے خادم سے کہا اس گھر کو نوٹ کر لو اور مجھے اس کے احوال بتانا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک بیوہ خاتون ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور دودھ فروخت کر کر ان کا گزارا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ان کا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لیے منتخب فرمایا۔ تینوں بیٹوں سے پوچھا کہ ان نکاح کرنا چاہتا ہے اس لڑکی سے، تو دو نے کہا کہ ہم تو شادی شدہ ہے، حضرت عاصم شادی شدہ نہ تھے، تو انہوں نے قبول کر لیا، ان سے نکاح ہو گیا۔ تو ان کی جو صاحبزادی تھیں ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو صاحبزادی تھیں ان کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ اچھا جب یہ چھوٹے سے تھے آپ کی طبیعت کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت بہت زیادہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے اندر خوف خدا شروع ہی سے تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک شہزادے تھے آپ کے والد صاحب گورنر، آپ کا خاندان حکومت کا خاندان تھا، تو شہزادے تھے اور بچپن ہی سے بڑے ناز و نوم میں پلے تھے، انتہائی عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے، سب سے مہنگی جو خوشبو ہو وہ ایسی استعمال کرتے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اگر کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے، اور اتنا عمدہ لباس پہنتے تھے کہ ایک شخص کے مجھے روایت یاد آتی ہے کہ آپ سب سے مہنگا آپ لباس پہنتے تھے، تو کہا کہ میں انتہائی قیمتی یعنی کہ جو کپڑا ہوتا ہے نا انتہائی قیمتی اور نرم کپڑا لا کر دیتا، تو آپ اس کو ہاتھ لگا کر اس وقت کہا کرتے تھے کاش اور نرم ہوتا۔ اور پھر جب خلافت کا وقت آیا تو دور خلافت میں آپ کو انتہائی یعنی کہ ادنا کپڑا بھی لا کر دیا جاتا تو آپ ہاتھ لگا کر کہتے یہ زیادہ نرم ہے، کاش اور زیادہ کھردرا ہوتا۔ تو یہ آپ کے زندگی کے اندر بہت بڑا فرق آیا۔ لیکن چاہے پہلا دور ہو جس کے اندر آپ نے بہت زبردست آپ یعنی کہ شہزادگی میں رہے، آپ نے اپنا زندگی کا جو عرصہ ہے یعنی کہ بڑے ناز و نوم میں جو آپ نے عرصہ گزارا ہے وہ دور ہو یا آپ کی خلافت والا دور ہو، دونوں ہی کے اندر آپ کے اندر خوف خدا آپ کی ذات میں رچا بسا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، قرآن کریم حفظ کر لیا، حفظ کرنے کے بعد رونے لگے۔ والدہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں اماں جان موت کی یاد آ گئی۔ تو صالح بن کیسان آپ کے جو تھے اتالیق تھے، یعنی وہ آپ کے استاد جو ان پہ مقرر تھے، نگرانی کرتے تھے ان کی پڑھائی وغیرہ کے معاملات آپ دیکھتے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ کوئی نہیں دیکھا جس کے اندر عظمت خداوندی اتنی زیادہ جتنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ تو یہ چھوٹے پن سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا معاملہ آپ کے ساتھ تھا۔ اچھا جب چھوٹے سے تھے والد صاحب تو مصر کے گورنر تھے، ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس جانا ہوا آپ کا، ویسے تو یہ اپنے ننیال میں رہے، یعنی آپ کے جو چچا تھے، آپ کی والدہ کی جو چچا تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زبردست عالم فاضل، تو انہیں شوق تھا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، والدہ سے کہا کرتے تھے میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو جب جانے لگے تو ان کی خواہش تھی کہ نانا جی مجھے روک لیں، انہوں نے بھی کہہ دیا اس بچے کو ہمارے پاس چھوڑ دو، تو پہلے تو چھوڑ دیا تھا ان کے پاس، پھر جب ایک مرتبہ والد صاحب سے ملنے گئے تھے تو پھر والد صاحب تو وہاں پر کیا ایک واقعہ ہوا کہ دراز گوش پر سواری کر رہے تھے، گر گئے
اور ایک روایت میں آتا ہے ذرا گوشت کی یعنی کہ کھر کی وجہ سے، پاؤں کی وجہ سے، لات کی وجہ سے آپ کے چہرے پر نشان آ گیا. تو آپ کے ایک بھائی تھے، اسبغ نام ان کا تھا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چہرے پر نشان آ گیا، خون بہ رہا ہے، آپ رونے لگے، چھوٹے سے تھے، تو وہ خوش ہونے لگے. والد صاحب ناراض ہونے لگے، کہنے لگے ایک تو تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے اور تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو. تو کہنے لگے کہ ابا جان میں ہنس اس لیے نہیں رہا کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے، میں تو اس لیے ہنس رہا ہوں کہ وہ جو اشج بنی امیہ جس شخص کا انتظار ہو رہا تھا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شخص جس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہوگا وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا، تو وہ شخص، وہ ساری نشانیاں میرے بھائی میں موجود تو تھیں لیکن یہ نشانی موجود نہیں تھی. اب زخم کا نشان آ گیا، وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کی ذات میں جمع ہو چکی ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والد صاحب سے کہا مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ میں بھیج دیجیے. مدینہ منورہ میں رہے، بڑے بڑے فقہا سے، علماء سے علم دین آپ نے سیکھا. اور پھر آپ جب گورنر بنے، مدینہ کے گورنر بھی رہے، لیکن گورنر بھی ایسے بنے کہ اس دور کے حکمران سے آپ نے کہہ دیا کہ میں گورنر یہ تو قبول کر رہا ہوں لیکن شرط میری یہ ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا. آپ کے جو ماتحت جو حکمران ہیں ان وہ ظلم کرتے ہیں گورنر، میں ظلم نہیں کروں گا. تو اس شرط پر آپ نے گورنری قبول کی. مسجد نبوی کی استر نو تعمیر کی، مدینہ منورہ میں جگہ جگہ آپ نے کنویں بنوائے اور بڑا زبردست آپ نے کام کیا. مدینہ والے آپ سے بڑا خوش ہوئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال پھر وہ گورنری آپ کی جاتی رہی. آپ کی نیکی کی وجہ سے، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، جو وقت کا خلیفہ عبد الملک تھا اس نے اپنی بیٹی فاطمہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا. وہ آپ سے متاثر تھا. اور وہ جو وقت کا جو خلیفہ تھا عبد الملک، اس کی جو بیٹی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی، 20 برس کی عمر تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. جب وہ ان کی زوجیت میں آئی تو وہ خود بھی عابدہ، زاہدہ، عالمہ تھیں. اور وہ ایسی خاتون تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی اس کا تذکرہ کروں گا، بڑی زبردست وہ خاتون تھی. تو ان سے آپ کا نکاح ہوا اور پھر دونوں نیک رہے. پھر آگے آپ کے بالآخر دور خلافت آیا، آپ کے اوپر بار خلافت آ گیا اور سلیمان بن عبد الملک نے اب آپ کو اپنی جگہ پر نامزد کیا تھا، آپ کو بیعت کے لیے کہہ دیا تھا. آپ کی بیعت ہوئی، آپ خلیفہ بن گئے. ابتدا میں تو آپ نے لوگوں سے منع کیا کہ تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جس کی چاہے بیعت کر لو، لیکن لوگوں نے آپ کو چن لیا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اس کی خواہش نہیں کی تھی، یہ آپ کے اوپر یہ بار ڈالا گیا. لیکن جو آپ نے خلافت کی تقریباً لگ بھگ 2.5 سال، تقریباً 29 ماہ آپ نے امور خلافت سر انجام دیے. مگر وہ 2.5 سال کیا 2.5 سال تھے، کیسے شاندار تھے. صدیاں ہو گئی، ان 2.5 سالوں کا تذکرہ زبانوں پر جاری ہے. اور آپ کے دور میں آپ نے وہ خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کی یاد دلا دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد دلا دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آپ نے یاد دلا دی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کا جو علم کا جو معاملہ تھا وہ آپ نے یاد دلا دیا اپنے لوگوں کو. اور پھر ایسے وقت کے اندر جب امور خلافت سر انجام دے رہے تھے تو آپ نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. پہلی رات میں تو اب مشاورت اور علماء سے مذاکرے میں گزارتے. دوسرا وقت کو لوگوں کی خیر خواہی میں، جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے، لوگوں کے احوال معلوم کرتے تھے، اس طرح سے گزارا. اور تیسرا وقت آپ کی رات کا ایسے گزرتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں، مناجات میں اور عبادات میں آپ گزارتے تھے. تو وہ جو پہلا وقت تھا نا، وہ علماء کی صحبت میں آپ بیٹھا کرتے تھے. میمون بن مہران یہ آپ کے بڑے مشیر خاص رہے. یہ آئے تھے، یہ کہنے لگے ہم آئے تھے، ہم نے سوچا کہ اس لیے چلو خلیفہ وقت ہیں، انہیں علماء کی ضرورت ہوتی ہے مشوروں کے لیے اور بہت سے دینی امور کے لیے، تو ہم کچھ ان کو مدد کریں گے. لیکن کہا جب علمی مذاکروں میں بیٹھتے اور حضرت کا علم جب ہمارے سامنے آیا تو ہمارے خیال غلط ہو گئے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے محتاج ہیں، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ کے پتہ چلا ابھی تو ہمیں ان کی شاگردی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو وہ اس قدر علم کے اندر آگے تھے اور بڑا آپ کا یعنی کہ اگر علمی مذاکرے میں آپ کا وقت گزرتا تو کبھی کبھی ساری رات بھی آپ کا گزر جاتا تھا. تو بہت زبردست عالم. ایک کتاب ہماری مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اللہ والوں کی باتیں. تو یہ 10 جلدوں کا پورا منصوبہ تھا، الحمدللہ مکمل ہوا. 5ویں جلد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال ہیں. تو ان کا علم کتنا زبردست تھا اور کیسا یہ دلائل کے اندر درک رکھتے تھے، اس کا ایک نمونہ وہاں پر موجود ہے. آپ نے ایک کیا کہتے ہیں قدری، یہ پہلے ایک دور میں گزرے ہیں قدری فرقہ، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مکتوب لکھا، لیٹر لکھا، اور اس کے اندر دلائل کے ساتھ آپ نے اپنے موقف کو رکھا اور ان کے موقف کو غلط قرآن کریم کی آیات سے جس طرح سے آپ لے کر چلے نا سلمان بھائی، کوئی پڑھ لینا وہ آپ کے تبحر علمی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. اتنا زبردست مکتوب تھا کہ اس عرصے میں وہ میرا پہلا ہی وقت تھا. تو جو اس وقت جب میں نے وہ کام کیا نا، مجھے
ان کی سیرت پہ کام سے زیادہ شاید ہی کسی اور کی سیرت پر کام کرنے پہ مزہ آیا ہو، اتنا زبردست ان کا یہ وہ مکتوب تھا۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 29 ماہ یا تقریباً 2.5 سال تک امور خلافت کو آپ نے انجام دیا، اور پھر آخر کے اندر جو آپ کا خوراک ایسی تھی خلافت میں کہ آپ کے غلام کو وہ خوراک دی جاتی، کیونکہ یہ حکم ہے نا کہ جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ۔ ایک غلام تنگ آ گیا، کہنے لگا مجھے کیا روزانہ دال کھلاتے ہو؟ تو اس سے کہا گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ وہی خوراک ہے جو تمہارے مالک کھاتے ہیں۔ اللہ انتہائی سادہ زندگی گزاری، انتہائی سادہ، یعنی دور خلافت میں ایک شہزادہ ہو کر ایک عام نارمل آدمی ہو نا، اس کو پہلے سے اندازہ ہو جانا بھی حالات کمزور ہونے والے ہیں، مال کم ہونے والا ہے، تو اس کے پہلے سے اوسان ہے نا خطا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے خلیفہ بنے، سارا مال جن کا تھا ان کو دے دیا، اپنی تنخواہ تھی وہ انتہائی قلیل آپ نے رکھی، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو معمول تھا بیت المال کا سارا نظام جو دھرم برم پچھلوں نے کر دیا تھا، تو اس کو آپ نے پوری طریقے سے سنوارا۔ اور سب سے بڑی بات کیا کہ اپنے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے مظالم کے ذریعے ظلماً لوگوں کے مال غصب کر کے رکھے تھے، آپ نے سارا مال دلوایا، سارا لوگوں کو واپس کروایا، اور اتنی زبردست آپ نے حکومت کی کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ کے وصال کے وقت رو رہے تھے۔ دیر سمان میں آپ کی یعنی کہ قبر شریف ہے، تو دیر سمان میں کیا ہوا کہ آپ کا جب وصال کا وقت آیا نا، آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگوں سے کہنا کہ میری جو قبر کی میں رقم دے رہا ہوں، یہ مجھے قبر کے لیے میرے لیے جگہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ارے اگر وہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم پیسے نہیں لیں گے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، کہا ہم ان سے رقم نہیں لیں گے۔ تو کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں دفن نہیں ہوں گا اگر تم یہاں پر تم پیسے نہیں لوگے۔ تو انہوں نے کہا اگر ان کے دور ہو جانے کا اگر ہمیں خوف نہ ہوتا نا، ہم کبھی بھی ان سے رقم نہیں لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتہائی یعنی کہ زبردست خوف خدا والی ایسی خلافت کی کہ دور راشدہ کی جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے یاد دلا دی، تو پھر سن 101 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ کیا زبردست آپ نے احاطہ کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا۔ ایک مختصر سا جائزہ لیا جائے تو بیان ہوا، اس کے اندر جو قابل ذکر چیزیں ہیں ان میں جو ہمارے سیکھنے کے لیے آج جسے آپ یوں بولیں کہ جس میں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ چیزیں غور کرنے والی ہیں۔ ہمارے بچے بھی بعض اوقات علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں، ہمارا انداز اس وقت میں کیا ہوتا ہے، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد نے آپ کو ذوق علم دین کے لیے، ان میں شوق علم دین تھا، اس کو مزید بڑھانے کے لیے کیا کیا، ان کو مصر سے کہاں بھیج دیا؟ مدینہ منورہ میں، ان کی خواہش پر۔ آج ہم جو مدنی چینل پر موجود ہیں، ہم اس بات پر غور کر لیں کہ ہماری اولاد کا علم دین سیکھنے کا اگر ذہن بن جائے، مدنی قافلے میں جانے کا اگر ذہن بن جائے، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا اگر ذہن بن جائے، جامع المدینہ میں آنے کا ذہن اگر بن جائے، فیضان نماز کورس کرنے کا ذہن اگر بن جائے، مدنی قافلہ کورس کرنے کا، مدنی تربیتی کورس کرنے کا ذہن اگر بن جائے، تو ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایک بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، والدین جو 60+ ایج کے ہوتے ہیں ان کا ایک شکوہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں۔ یہ آپ کو ایک ملے گا کہ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں۔ ایک بات پر غور کریں، اس کو ذرا کنسیڈر فرمائیں، ہم کیا چاہتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم زبردست ہو۔ بالکل۔ جب ہم 60s میں آئے، 60 ایئر کی جو ہے وہ عمر تک پہنچے، اولاد کی تعلیم زبردست ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا کمانے والا بنے۔ اچھا کمانے والا بن گیا؟ بالکل بن گیا۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ ایسا زندگی کا جو ہے وہ انداز اختیار کرے کہ اس کی ایک ویلیو ہو۔ ویلیو ہو گئی؟ ویلیو بھی ہو گئی۔
تو جن خطوط اور جن بنیادوں کے اوپر ہم اپنی اولاد کا سٹرکچر کھڑا کرنا چاہ رہے تھے اس میں تو وہ سب کچھ ہو گیا. پھر سوال یہ ہے بھئی ہم کہاں گئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کسی پلاننگ میں کسی حصے میں تھے ہی نہیں. ہم اپنی اولاد کو جس طرح لے کر کے چل رہے تھے اس میں ہم چاہتے ضرور ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار بھی بنے, ہماری جو ہے وہ حال احوال بھی کرے, ہماری خدمت بھی کرے, ہمارے اوپر جو ہے وہ خرچ بھی کرے, ہمارا خیال احساس بھی کرے. لیکن جس تربیت کے پیرائے میں جس کو ہم گزار رہے ہیں, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنا خود محاسبہ کر لیں, کسی کو کیا اٹھا کر کے دیکھنا ہے, اپنا محاسبہ خود ہی کر لیں, لگ پتہ جائے گا کہ جس ڈگر پر ہم اپنی اولاد کو چلا رہے ہیں اس میں ہم نے اپنا کوئی پورشن رکھا ہی نہیں ہے. اور میں خرم بھائی, پیارے بلال بھائی, خالد بھائی, ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو اس بات کے شاکی ہیں کہ ہماری اولاد آج جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تاریاں پٹ گئے, یعنی آج کیا ہو گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جب بڑے ہو رہے تھے تو وہ کن خطوط کے اوپر ان کو جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا. تو جس ڈگر پر چلایا ہے نا وہ رستہ جس نگر میں جا کے پہنچتا ہے نا وہ وہیں پر پہنچے گا. تو یہ جو علم دین کے اعتبار سے, دین اسلام کے حوالے سے ہماری جو بعض اوقات اولاد کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں, بعض اوقات اولاد چاہ رہی ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کرتے, تو یہ پھر اس کا بننے کو خمیازہ بلال بھائی, خالد بھائی, یہ بھگتنا پڑے گا اس کا. بالکل ایسا ہوتا ہے, خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی نشو و نما, خاندانی تربیت کے حوالے سے بہت پازیٹیو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اولاً بندہ جب رشتہ داری قائم کرے تو ایسے جگہ پر رشتہ داری قائم کرے جہاں سے اسے اچھائی کی بو آتی ہو. اسی لیے فرمایا گیا نیک سیرت خاتون کو ترجیح دی جائے. مختلف وجوہات بیان کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور نکاح کرنے کی کہ بندہ اس لیے نکاح کرتا ہے. پھر اس میں ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو. جب دینداری ہوگی نا سلمان بھائی, یہ حقوق کا تحفظ سکھاتی ہے. یہاں دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی, یہاں معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ میرے رشتہ دار کو مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے یا وہ میری وجہ سے راحت میں آ رہا ہے. پھر وہ چاہے دور رہنے والا ہو. خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں. والد گرامی مصر کے گورنر ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود مدینے میں رہنے والے ہیں. یوں جسمانی طور پر تو بڑا بعد ہے, بہت دوری ہے, لیکن جب والد گرامی کو دیکھنا ہوتا اپنے شہزادے کو تو شہزادے فوراً وہاں پہنچا کرتے تھے. جہاں رہ کر وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں اس گھرانے میں باقاعدہ دینی تربیت کی جا رہی ہے. اور دینی تربیت کا حسن و کمال یہ ہے کہ یہ حقوق سکھاتا ہے. حقوق کس کے کب کہاں کیسے ادا کرنے ہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے. یہاں پر صرف حقوق کا مطالبہ نہیں ہے کہ میری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے, میری مانگ پوری کر دی جائے, بلکہ یہاں حقوق کی ادائیگی پر باقاعدہ نہ صرف دھیان دلایا جاتا ہے بلکہ حقوق کو پورا بھی کروایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور جس پہلو کی طرف آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ ساری پلاننگ میں ہم تو شامل ہی نہیں تھے, تو ہم نے بھی تو یہی ڈگر دکھائی تھی کہ بیٹا سکسیسفل لائف یہ ہے کہ یہ کر لیں, یہ ڈگری حاصل کر لیں, اتنے کے نوکر ہو جائیں, اور پھر جیسا نوکر رکھنے والا آپ کو کہتا جائے وہ آپ کرتے چلے جائیں. تو معاشرے میں جس ڈگر پر اس کو چلایا تھا وہ اسی پر چل رہا تھا. بالکل بہت برننگ ایشو کو آپ نے چھیڑا کہ والدین کا یہ افسوس ضرور ہے کہ بچہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. ہم نے بھی تو کیا کیا تھا, 2.5 سال کی عمر سے بچے کو اسکول لگا دیا تھا. اس کے بعد سے ہم نے بچے کی تربیت پر کیا فوکس کیا, اس کو کیا سکھایا. ہم نے کبھی اپنی طرف سے یہ احساس دلایا کہ بیٹا یہ ہماری خاندانی روایات ہیں جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہیں, موافق ہیں, اس سے معاشرہ پنپتا ہے اور اچھے اخلاق پروان چڑھتے ہیں. ہم نے تو اداروں کے حوالے کر دیا اولاد کو, اور اداروں نے جو ٹریننگ دی وہ یہ دی کہ آپ اپنے آپ میں ایک انجمن بن جائیں, اپنے آپ میں ایک ادارہ بن جائیں, چاہے وہ ادارہ معاشرے کی اخلاقیات پر پانی پھیر کے رکھ دے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسے کھڑا کرنا ہے کہ کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے. دیکھیں وہی بندہ آگے جاتا ہے جس میں خود آگے جانے کی
تمنا ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسرے کو اس جگہ سے گرانا پڑے، دیکھیں بنیاد پر منزل پر ایک ہی بندہ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچیں جہاں پر آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو. جب یہ سبق لے کر وہ آگے چڑھ رہا تھا، بلندی کی جانب بڑھ رہا تھا، تو وہ ساتھ ساتھ یہ مینٹلٹی بھی لے کر جا رہا تھا کہ میری آزادی یہ ہے کہ میں اکیلا رہوں اور میں باقی سب کو ہٹاتا رہوں. جس قدر مذہبی پابندیوں سے، اخلاقی پابندیوں سے اور خاندانی پابندیوں سے میں آزاد ہوں گا، اسی طرح کھل کر میں کام کر سکوں گا. جب بچے کی نشو و نما میں یہ بات ڈال دی جائے تو پھر وہ کسی فیملی کو نہیں جانتا، پھر وہ جانتا ہے کہ میں اور میرا زمانہ، میں اور میرا کیریئر، میں اور میری خواہشیں، میری حسرتیں. پھر اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اور میرے والدین، میں اور میرے بہن بھائی، میں اور میرے رشتہ دار، وہ پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. نتیجتاً والدین پھر وہ بات جو آپ ارشاد فرما رہے تھے سلمان بھائی، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی کروایا، جی ٹھیک ہے اس پہ بھی چیک لگا دیں، یہ کرنا چاہیے تھا بچے کے اچھے مستقبل کے لیے، چیک لگا دیجئے، جو کرنا چاہیے تھا سب پر چیک لگ رہا ہے. اس کے باوجود والدین بیٹھ کر جو سوچ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ نہ جانے ہماری پرورش میں کون سی کمی رہ گئی، ہم نے نہ جانے تربیت میں کیا کمی چھوڑ دی. تربیت میں یہ کمی چھوڑ دی کہ اپنائیت نہیں سکھائی، اپنوں کو بتایا نہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح سے رشتہ رکھنا چاہیے، نبھانا ہوتا ہے. جب اس چیز کو مائنس کر دیا گیا، حقوق کو مائنس کر دیا گیا، حقوق کے بیان کو مائنس کر دیا گیا، پھر بندہ ان ساری چیزوں کو مائنس کر کے اب جہاں کھڑا ہے وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا بیچارہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اور یہ اس کو اتنا دور چھوڑ چکے ہیں کہ یہ اس تک جا نہیں پاتے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. قرآن کریم جو حقوق سکھاتا ہے اس میں سب سے افضل حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر میں آپ کو لے کر آؤں گا. جس طرح سے خرم بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب والد سے جب مل رہے ہیں، والد گرامی حج کے لیے آئے تھے، تو واپس جاتے ہوئے سوچا کہ بچے کے اساتذہ سے مل لیا جائے اور تاثرات لے لیے جائیں کہ بچے کو پڑھنے کے لیے چھوڑا ہے تو یہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں، اور اگر پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے. تو استاد صاحب یہ مشورہ دے رہے کہ جس طرح خوف خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت ہم نے آپ کے بچے کے سینے میں دیکھی ہے اور کسی کے سینے میں نہیں دیکھی. یہ کیا تاثرات ہیں، یہ کیوں مل رہے ہیں؟ یہ اس لیے مل رہے ہیں کہ بچے میں وہ اخلاقیات باقی ہیں، وہ آیات کا مصداق ہے یہ بچہ، جس میں رب العالمین جل وعلا نے سب سے پہلے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے. بچے کے دل میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی معرفت ہے، پھر اس کے بعد والدین کے حقوق کی معرفت ہے، اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. آپ دیکھیے ان کی سیرت میں تو جو ان کے رشتہ دار ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حقوق کے پاسدار ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کے پاسدار ہیں، جو آس پاس آ کر بسنے والے، بلکہ یہاں تک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جو لمحہ بھر کے لیے بھی ان کی محفل میں آ کر بیٹھتا تھا وہ بغیر سیکھے نہیں جا سکتا تھا. ایسی فیض دینے والی شخصیت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی. تو بندہ جب ان سارے پیرامیٹرز پر اسلام کے احکامات کے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کی بھی زندگی گزارنے پر آ جائے اور اولاد کو بھی اسی ڈگر پر لے کر چلے، تو پھر نتیجہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ اولاد جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھی بنے، وہ حقوق کے خیال رکھنے والی بھی ہوتی ہے اور معاشرے میں ایک ایسی شخصیت بنتی ہے جس کے وجود کی وجہ سے معاشرے میں اچھائیاں پھیلتی رہتی ہیں اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. مرحبا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عاجزی کیسی تھی، آئیے اس پر آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. ہمارے تاریخ اسلام میں ایسے ایسے کردار ہیں، ایسی ایسی شخصیات ہیں جن کو سن کر پڑھ کر جو موٹیویشن ملتی ہے اور جو ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. انہی میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں جو اسلام کے پہلے مجدد کہلائے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فاروق ثانی بھی کہتے ہیں. ایک مرتبہ کسی مہمان کے ساتھ کچھ مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، تو ان چراغ کا دور تھا، یہ بلب اور ٹیوب لائٹ اور یہ روشنی کا تو بجلی کا تو نظام تھا نہیں، تو چراغ کا جب تیل کم ہوگا تو وہ بجھنے کی طرف چلا جائے گا.
تو جیسے ہی چراغ بجھنے لگا تو مہمان اٹھنے لگے کہ میں چراغ درست کر لوں، کیونکہ آپ مہمان تھے امیر المومنین کے پاس نا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا کہ نہیں آپ نہ کریں، تو آپ اٹھنے لگے. اصل میں مہمان سے کام لینا یہ مربت کے خلاف ہے، اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے تھے. تو مہمان کو روکا اور آپ اٹھنے لگے. جیسے آپ اٹھنے لگے تو مہمان نے عرض کی کہ حضور پھر آپ نہ اٹھیں، جو غلام ہیں خادم ہوتے تھے انہیں اٹھا دیں، وہ چراغ درست کر لیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آرام کر رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، اٹھے اور اٹھ کر آپ نے جو چراغ بجھ رہا تھا تیل وغیرہ ڈال کر اسے دوبارہ درست کر لیا، اس کی روشنی بحال ہو گئی. پھر آ کر اپنی جگہ تشریف فرما ہو کر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. سنیے گا توجہ کے ساتھ. فرماتے ہیں میں اٹھنے سے پہلے بھی عمر تھا اور آنے کے بعد بھی عمر ہوں. میں چراغ کو جلانے کے لیے اٹھا تب بھی میں وہی تھا، اور چراغ جلانے کے بعد آ کر بھی وہی ہوں. میرے مقام و مرتبے میں کیا فرق آیا؟ یہ وہ لیسن ہے، یہ وہ سبق ہے، یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو آج ہماری سوسائٹی سے مسنگ ہے. آج ہمیں اٹھ کر پانی پینے میں بھی دقت ہوتی ہے کہ ہم پانی نہیں پی سکتے. ہمیں اپنے گھر کے کام کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام تک نہیں کر سکتے، جبکہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتی ہیں، صاحب معراج میرے سرتاج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کاموں میں یوں حصہ لیتے تھے جیسے تمہیں سے عام آدمی گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی نگران شورا نے. اللہ ہمیں یہ انداز بھی نصیب فرمائے، اللہ انکساری بھی عطا فرمائے، اور انکساری بھی ہونی چاہیے، عاجزی بھی ہونی چاہیے، اور جہاں تعدیب کی ضرورت ہو وہاں پر تعدیب بھی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ گولی سے ہوتا ہے، اور کچھ کے لیے انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اور پھر کچھ کے لیے بہرحال آپریشن بھی کرنا ہی پڑتا ہے. صحیح. یہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مناسب اور اپنے اپنے معاملات کے اعتبار سے اپنا اپنا جو ہے وہ یہ الگ سے ایک حساب کتاب ہے. بہرحال تعدیب بھی ہونا چاہیے، ادب بھی سکھانا چاہیے. اور بات جو ہم نے لی تھی اور اسے لے کر کے ہم آگے چل رہے تھے اپنی اولاد کے حوالے سے، تو اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر کے آؤں تو وہ یہی ہے کہ اگر اولاد نیک کام کی طرف آ رہی ہے، علم دین کی طرف آ رہی ہے، تو آپ اپنی اولاد کے دست و بازو بنیں، ان کو سپورٹ کریں، ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلٹر کچھ لگائیں. ہمارے ہاں تصویروں میں فلٹر لگ رہے ہیں جی. بندہ بعض کا وہ حقیقی جس کی تصویر دیکھی ہے اس کو آپ اصل میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وہی تھا جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا. مجھے تو یہ بہت دفعہ تجربہ ہوا. یہ تجربہ بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو تصویر دیکھی ہوئی ہے اس کے بعد جب بندے کو دیکھا ہے نا تو وہ بندہ پھر وہ یوں بتایا کہ میں فلاں ہوں. جی. اچھا تو آپ وہ ہیں، یوں ہے. تو تصویروں میں جو فلٹر لگا رہے ہیں نا، اس کو یہ فلٹر یہاں سے ہٹا کر کے ان کو ذرا زندگی کے معاملات میں لگائیں. حلال کا فلٹر لگائیں اور ابھی سے لگائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا کرے؟ پیسہ کمائے. کون ماں باپ نہیں چاہیں گے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہماری اولاد کیا کرے؟ پیسہ کمائے. لیکن فرق ہے، ایک ہے بس پیسہ کماؤ. آپ یہ چاہتے تھے کہ پیسہ کماؤ، پیسہ کما رہا ہے، شراب بیچ کے کمائے، پیسہ تو کما رہا ہے. جوے کے ذریعے سے کمائے یا برباد کرے. جوا بھی لوگ پیسہ کمانے کے لیے کھیلتے ہیں، ہارنے کے لیے تو کوئی بھی جوا نہیں کھیلتا. جوا جو بھی کھیلتا ہے وہ ہارنے کے لیے نہیں کھیلتا، جیتنے کے لیے کھیلتا ہے. بہرحال چلیں پیسے کمائے. منشیات بیچ کر اگر کما رہا تو بھی پیسے تو کما ہی رہا ہے. چوری کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، موبائل سنیچنگ کر رہا ہے، اور پھر وہ بیچ رہا ہے، پیسے تو کما ہی رہا ہے. چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، نوٹ تو کما ہی رہا ہے. تو فلٹر کیا لگانا ہے؟ حلال فلٹر لگانا ہے.
بیٹا کمانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حلال کمانا ہے. کمانا ہے تو کیا کمانا ہے؟ حلال کمانا ہے، اور حرام سے خود کو بھی اور ہم کو بھی بچانا ہے. ہمیں حرام سے کیا کرنا؟ دور رکھنا، خود بھی دور رہنا. یہ ایک فلٹر آپ لگائیں اور پھر ساری زندگی اس کا فیض پائیں. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اولاد پہ تربیت، مصر کا اور مدینے کا بہت دور کا فاصلہ تھا، جی لیکن والد صاحب کو خبر پہنچتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نماز میں لیٹ پہنچے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے نماز قضا کر دی ہے، لیٹ پہنچے ہیں. اپنے ایک خاص شخص کو بھیجا، جاؤ وجہ جو ہے نا اس کو ختم کر کے آؤ. وہ لیٹ اس لیے پہنچے تھے کہ جب استاد نے پوچھا بیٹا آج نماز میں لیٹ کیوں ہو گئے، تو بتایا کہ بال سنوار رہا تھا. تو بس والد صاحب کو یہ شکایت پہنچی کہ بال سنوارنے میں نماز میں تاخیر کر دی ہے. تو وہ جو والد صاحب کی طرف سے پہنچا ہوا خاص آدمی آیا، پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال اتارے، گنجا کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کی. اس نے اگلی بات بعد میں کی، پہلے وہ بال اتارے کہ جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی. تو اس قدر وہ توجہ رکھتے تھے. یہ ایک طرح سے تعدیب بھی ہے، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ تعدیب کی جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر تعدیب بھی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جہاں پر بھی جو ایسے امور آئے جن کے اندر ممنوعات کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا نا، اس میں ویسا ہی انداز ہونا چاہیے. صحیح. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تو ایسے تھے، اچھا ان کی اولاد بھی ایسی تھی کہ ان کے جو بیٹے تھے نا عبد الملک بن عمر، وہ خود ایسے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود کا ایسا ذہن ہے کہ میں جو لوگوں کا مال اگر ہمارے خاندان میں کسی کے بھی پاس موجود ہے میں دے دوں. پچھلے لوگوں نے، جو پچھلے حکمران تھے، انہوں نے مظالم کر کے جو کچھ مال رکھا ہوا تھا، تو آپ نے وہ سلسلہ بھی روکا ہوا تھا. خود کے پاس جو کچھ بھی تھا، یعنی کہ اپنی فیملی کے اندر بھی سارا کچھ تو دے دیا تھا. اور پھر اپنے غلام مزاحم سے، یعنی کہ آپ نے ڈسکس کیا اس حوالے سے، غلام مزاحم سے کہا کہ اس کا کیا کروں جو لوگوں سے زبردستی چھینا گیا ہمارے خاندان والوں نے. تو انہوں نے کہا کہ حضور، تھوڑی سی نرم بات کی تو امیر المومنین ناراض ہوئے اور پھر کہا کہ جو جس کا حق ہے میں سب کو واپس دوں گا. تو کہا آپ کے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی. تو وہ غلام مزاحم نکلے. وہ وقت تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سونے کا، ظہر سے پہلے سوتے تھے، تو وہ آرام کا وقت تھا آپ کا. تو اس وقت یہ جب نکلے نا غلام مزاحم، تو ان کے بیٹے عبد الملک آ رہے تھے. تو انہوں نے غلام مزاحم نے بتایا، پتہ ہے خلیفہ کیا کہتے ہیں، وہ تو آپ کا جو جتنا بھی آپ کے خاندان والوں کا جو مال ہے وہ سارا لوگوں کو بانٹنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے کہا آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے خاندان والے محتاج ہو جائیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے. تو کہا تم کتنے برے وزیر ہو، تم کتنے برے وزیر. حالانکہ مزاحم غلام جو تھے وہ بہت نیک انسان تھے. تو کہا تم نے ایک ایسا مشورہ دیا انہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے والد صاحب سے ملنا ہے. کہا وہ ان کے آرام کا وقت ہے، چھوڑ دیں. تو کہا کہ نہیں مجھے ان سے ملنا ہے. یہ آواز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی باہر سے. وہ کہا کہ کون ہے؟ بتایا کہ آپ کے بیٹے. آنے دو. آ گئے. تو پھر بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی کیا آپ کا جو ان سے بات ہوئی اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جو جس چیز کا مال لیا گیا وہ سب واپس کر دوں گا. تو انہوں نے کہا تو پھر کیجئے نا. تو کہا بھی بس ظہر کی نماز ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں، پھر کرتا ہوں. تو کہا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر. تو یہ بات سنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو تیرے یعنی کہ نیک کاموں کے اندر میری معاون و مددگار. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اولاد کے لیے بھی اس میں ایک مدنی پھول ہے کہ اولاد بھی اپنے والدین کی فرما بردار بنے. اور اگر اولاد کو کہا جا رہا ہے علم دین سیکھنے کے لیے، تو اولاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم دین سیکھے اور قدم اپنے آگے بڑھائے. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کی اولاد بھی بڑی سعادت مند ہوتی تھی. علم دین کا انہیں خود بھی شوق ہوتا تھا، ذوق ہوتا تھا، اور ضد کرتے تھے اپنے والدین سے کہ ہمیں بھیجیں، وہاں بھیجیں، ادھر بھیجیں، ہم نے یہ سیکھنا ہے، وہ سیکھنا ہے. تو اس میں ابھی جو بات چل رہی تھی کہ جو پیرنٹس کو مس کر دیا گیا ہے، پیرنٹس مائنس ہو گئے، تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ علم دین سے کیونکہ انہیں دور رکھا تھا، انہیں علم دین سکھایا ہی نہیں تھا. اچھی صحبت کے ساتھ ساتھ علم دین بھی ضروری تھا. اب آپ دیکھ لیں، ہم جو بھی ایسے واقعات پڑھتے یا سنتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے والد کی ایسی خدمت کی، فلاں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایسا ایسا حسن اخلاق کا سلوک کیا، یعنی جتنے بھی ایسے سعادت مندی والے ہمیں واقعات ملتے ہیں نا، جی، تو اس میں ہمیں بزرگان دین نظر آتے ہیں، اولیاء کرام نظر آتے ہیں، اہل اللہ نظر آتے ہیں، اور علم والے نظر آتے ہیں. اور جہاں پر ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ اس نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا، یا معاذ اللہ والدہ کو گھر سے نکال دیا،
یا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کے ساتھ نازیبا کلمات کہہ دیے، تو وہاں پہ ہمیں وہ بندے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا، جنہوں نے علم نہیں سیکھا، اچھوں کی صحبت اختیار نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ کو سکھ پہنچانا چاہتے ہیں، والدین کے بارے میں بات کروں، اگر والدین اپنے آپ کو سکھ پہنچانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو پودا لگا رہے ہیں نا، اس پودے کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کریں، یعنی اپنے جو اولاد ہے ان کو دنیاوی علم سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ دین کے علم سے دور نہ کریں۔ مدینہ ہوتا یہ ہے کہ والدین خود بھی علم دین سے دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی علم دین سے دور ہوتے ہیں۔ جب انہیں دین کی تعلیمات ہی نہیں دی گئی تو انہیں پھر پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کرنے کا کام ہے بندہ وہ جو ہے وہ کرے، اور زندگی کسی کی مشکل مت بنائے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ مدنی پھول جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے، جو ہمارے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ایک بات ہے۔ آج ہم ذکر تو سن رہے ہیں، ان کا ذکر سن رہے ہیں، اور یہ اسی لیے کر اور سن رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں، سیدھا کریں، اپنے آپ کو درست ڈائریکشن میں لے کر آئیں، اس سے سیکھیں، اسی لیے کر رہے ہیں نا۔ ایسے ہی تو یہ بات ہمارے اس میں بالکل زندگی میں ایڈ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے مصیبت مت بنے۔ بعض اوقات ہم تو کہتے ہیں یار میرے لیے یہ تو شاید مصیبت بن گئی ہے، کیا کہیں ہم بھی تو کسی کے لیے وہی مصیبت نہیں بنے ہوئے؟ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، اور انصاف کے ساتھ غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا چشمہ لگا کے، یہ تو انصاف کا چشمہ نہیں ہے، یہ تو نظر کا چشمہ ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جی انصاف کا چشمہ لگا کر کے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے، انالیسس کیا جائے خالد بھائی، تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور جب اپنی خامی سامنے آ گئی ہے تو بس پھر اس کو خود ہی دور کر لیں۔ بالکل یہی اچھا کام ہے۔ اور ہمیں جو اصول سکھایا گیا ہے، جو بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن یہ فرما رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہماری مدد، ہمارا معاملہ، ہماری خبرگیری، یہ سارا کس چیز میں ہونا چاہیے؟ علی البر والتقوی۔ میں اس چیز میں بھی پوچھ گچھ کر رہا ہوں جس پہ نیکی پروان چڑھتی ہے، جس سے تقوی کو فروغ ملتا ہے۔ نہ صرف پوچھ گچھ کروں، لوگوں کی مدد کروں، لوگوں کے لیے ماحول ایسا کریٹ کر کے دوں کہ وہ بھی نیکی کی طرف آئیں۔ لیکن اگر میری ہی وجہ سے ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جو گناہ گار ہے وہ گناہ میں ہی بڑھ رہا ہے، جو فضول کام کرنے والا ہے اس کی فضولیات میں ہی اضافہ ہو رہا ہے، تو میں قرآن کی تعلیمات سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعجب کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ آتا ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، ظالم کی مدد کرنے کا کیسے ہو سکتا ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقدہ کشائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یوں ہو سکتی ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری وجہ سے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معاشرے کو پھر سے جن بنیادوں پر استوار کیا نا، وہ بنیادیں علم کی بنیادیں تھیں، جہاں بندہ یہ جان لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، نجات کا راستہ کہاں نکلے گا اور کہاں میں گمراہی اور دلدل کی طرف چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے لوگوں سے ارشاد فرمانے لگے کہ اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو متعلم بنو، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ پھر فرماتے یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کرام سے محبت ہی رکھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے کہ ان سے محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ ان سے بغض نہ رکھو۔ اگر یہ کر لو گے تو جس نے اس نصیحت کو قبول کر لیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے نجات کا راستہ نکل ہی آئے گا۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہو گیا ہے سلمان بھائی؟ جو ہمیں نصیحت کرنے والا ہے نا، جو ہمیں سکھانے والا ہے، ہم نے اس کے لیے ایسے بازاری الفاظ کا انتخاب کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم نے فوراً سے اس کو کوئی جملہ ایسا جڑ دینا ہے کہ آئندہ اس کا دل ہی نہ کرے ہم سے بات کرنے کا یا ہمیں نصیحت کرنے کا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی نصیحتوں کے دروازے ہم نے بند کر لیے، جہاں پر یعنی یہ حکم تھا نا کہ
بر اور تقوی پر، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس تعاون کا دروازہ تو ہم نے بالکل بند کر دیا. ہم نے آپشنز ان کے لیے کھلے رکھے ہیں جو ہماری ظلم پر مدد کر سکیں، جو گناہ کے کاموں میں مدد کر سکیں، جو زیادتی پر مدد کر سکیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نصیحت کا دروازہ بند ہے اور ظلم و زیادتی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جہاں سے دروازہ کھلا ہوا ہے وہی چیز معاشرے میں بڑھتی ہوئی اور پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ایک نصیحت پر اگر عمل کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے معاشرہ پھر سے سچائی، امانت داری، دیانت داری، محبت، خیر خواہی، ان سارے جذبات کا ایک مجموعہ بن جائے گا، اور اسی معاشرے کو آپ بہترین معاشرہ کہہ سکیں گے اور اسلامی معاشرہ کہہ سکیں گے. مرحبا، ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ آج کا موضوع عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ خلیفہ بننے سے پہلے جس طرح ان کی زندگی تھی، کروفر کی زندگی، عیش و راحت کی زندگی، لیکن خلیفہ بننے کے بعد اکثر ان کی زندگی میں تبدیلی آئی. ان کی زندگی میں خلیفہ بننے کے بعد نمایاں طور پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر خوف خدا اور فکر آخرت زیادہ تھی. تو یہ تبدیلی کی کیا وجہ تھی کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کرو فر تو پہلے بھی نہیں تھا. کرو فر کا معاملہ تو ایک دوسری بات ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. اور بہرحال ایک انداز تھا. خرم بھائی نے بڑی بنیادی بات ابتدا میں کہی تھی، خوف خدا آپ کا اس وقت بھی تھا، اور خلیفہ بننے کے بعد جو آپ کے اندر ایک جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں تبدیلی آئی، کیوں آئی؟ جی خرم بھائی. ایک بہت بڑی وجہ ایک تو توفیق خدا بندی کہ آپ کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئیاں تھی، اللہ رب العالمین کی توفیق بھی شامل حال تھی. دوسری ایک بات تھی کہ آپ کے اندر خوف خدا بہت زیادہ تھا. پہلے جب تھے آپ مدینہ منورہ میں تو آپ اس وقت جب گورنر تھے تو آپ کسی کے ماتحت تھے، اور آپ یعنی کہ آپ کسی کے پابند تھے، کسی کے حکم کے. لیکن جب آپ خود خلیفہ بن گئے تو پھر اب آپ کو آگے لوگوں کو چلانا تھا، تو آپ نے یہ احساس ذمہ داری جو تھی نا آپ کی، احساس ذمہ داری اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر یہ جواب دہی کا جو خوف تھا آپ میں، وہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ آپ نے پہلے تو منع کیا، میں نہیں اس کو قبول کرتا، میں اگر آپ چاہو تو کسی اور کی بیعت کر لو. لیکن لوگوں نے آپ اصرار کیا تو آپ نے بیعت کی. پھر گھر جا کر اپنی خواتین سے کہا، جو بھی خادمائیں موجود تھیں، کنیزیں جو آپ کی جو اہلیہ تھیں، تو ان سے آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ میرے پر یہ بار آ گیا ہے، یہ بوجھ آ گیا ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو تمہیں اختیار دیتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں کو چلی جاؤ. تو انہوں نے بھی آپ کو ہی اختیار کیا. تو آپ نے اپنی فیملی کا بھی، چونکہ آپ نے خود بھی اچھی تربیت پائی، فیملی کی بھی تربیت اچھی کی، اور پھر آپ نے جو احساس ذمہ داری کا جو آپ کے اندر مادہ تھا، خوف خدا کا جو آپ کے اندر مادہ تھا، اس نے آپ کو عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی بنایا. کیا بات! اس نے آپ کو عمر ثانی بنایا، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو معاملہ تھا وہ بدل گیا. خوف اتنا پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا خوف آپ کے اندر آ گیا کہ تحریر لکھتے تھے نا، کسی گورنر کو ہدایت کرنی ہے تو گورنر کو تحریر لکھتے تھے چھوٹے لفظوں میں اور قریب قریب لکھتے تھے، اور پرچی چھوٹی سی ہوتی تھی. چھوٹی سی پرچی میں بالکل تحریر ضروری بات لکھی. کیوں کہ زیادہ صفحہ استعمال کروں گا، رعایا جو ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کا یہ صفحہ ہے. جس جگہ آپ لکھنا ہے، اگر حکومتی معاملہ ہے تو جو موم بتی یا جو بھی آپ کے لیے چراغ وغیرہ جلایا گیا، اگر وہ حکومتی معاملہ ہے ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی حکومتی معاملہ ختم ہوا، اپنی باری ہے تو آپ اس کو بجھا دیا کرتے تھے. چراغ حکومت کا جل رہا ہو اور میں اپنے ذاتی معاملات نپٹاؤں تو آپ بجھا دیا کرتے تھے. آپ اپنی ہی روشنی لیا کرتے تھے اپنے معاملات کے لیے، آپ حکومت کی روشنی بھی استعمال نہیں کیا کرتے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا خوبصورت انداز ہے جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی ابو بکر عطاری راولپنڈی سے. میرے پیارے پیارے سلمان انکل، مجھے آپ کا پروگرام کھلے اکثر لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. پلیز مجھے یہ نعت سنا دے. مینو شوق مدینے جاوڑدا، میرے دل وچ حسرت ہو رہی نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. آئیے سنیے جی. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری
مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تے، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تے، تیرے عشق دا آقا شور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیری قبر تے حافظ لکھواری پائے دنیا بالے لکھ دیوے، تیری قبر تے حافظ لکھواری
دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور بھی نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور اللہ مدینہ منورہ کی بار حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے اور ذوق مدینہ شوق مدینہ اللہ عطا فرمائے. عدنان شیخ اتاری زیدہ شرفہ و مجدہ و لطفہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے، تو انشاءاللہ فرمائشوں کے اعتبار سے جو کالز ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. جی نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیجیے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. بے حساب مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. آمین آمین. مرحبا شہزاد بھائی، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہیں آپ نے، ماشاءاللہ. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. سبحان اللہ. ایک ہی بند کے اندر ذکر اصحاب و اہل بیت کرنا ہے تو کوئی امام علیہ سنت ہے جی. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. پھر آپ دیکھیں سبتین اس کی کلیاں اور پھول. آپ دیکھیں پیچھے سیدہ مخدومہ کائنات کا ذکر آیا ہے تو یہ کلی ہیں گلستان مصطفیٰ کی، اور حسنین کریمین کو حضور نے کیا کہا ہے؟ اپنا پھول کہا ہے کہ یہ میرے کیا ہیں؟ میرے پھول ہیں. تو سبتین اس کی کلیاں پھول اب ساتھ میں ذکر بھی کیا ہے. اور آگے دیکھیں کیسے ترتیب کے ساتھ اور کیسے خوبصورت سلیقے کے ساتھ کہ مصرے کی سلاست اور روانی اور طرز ترنم بھی برقرار رہے، اس کا لے بھی برقرار رہے. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. سبحان اللہ. پھول کی تو کیا ہی بات ہے. ایک اور شعر میں ذکر فرمایا ہے کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. یعنی جس طرح حضور پھول مسکرا رہا ہے نا، ایسا کرم ہو کہ میں بھی حشر میں ایسا ہی مسکرا رہا ہوں. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی مجھے کلام نہ دیجئے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. ماشاءاللہ جی. یہ تو عدنان بھائی ہی سنائیں گے اور آگے کچھ میسیج بھی لیتا ہوں جی. کلام کی فرمائش ہے، اب کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے کلام سنائیں. مظفر گڑھ سے میسیج ہے جی. واہ سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو یہ کلام سنایا جائے. مرحبا. صحیح. چلیں جی. پھالیا سے میسیج ہے سلمان بھائی، آپ نے جو پنجابی میں ترجمہ ریکارڈ کروایا ہے ماشاءاللہ اور اس کی اپریسیشن ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ریکارڈ کروا رہے تھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہی ایک وہ تھا کہ ایک اتنا بڑا کام ہے، اللہ کریم کے فضل سے اس کی رحمت سے مجھے اس کی سعادت جو ہے مل رہی ہے. اور کل رات ذہنی آزمائش میں اس کا ایک سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے اور کام جاری ہے، اس کے اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے وللہ الحمد اللہ کی رحمت سے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ مکمل بھی ہوگا. اور آگے چلتے ہیں جی. ان کا کہنا ہے جی
ترجمہ قرآن ریکارڈ کا اس پہ ایک اور اپریسیشن کا میسج ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں سچ کہوں مدنی چینل کے ناظرین تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے وہ ہے نا نیازی صاحب کا شعر ہے کہ لوگ آنکھوں پہ جو بٹھاتے ہیں، لوگ آنکھوں پہ جو بٹھاتے ہیں، یا نبی یہ کرم تمہارا ہے، یا نبی یہ کرم تمہارا ہے، منزل من اللہ علی رسول اللہ۔ اس کو جو بھی جو ہے وہ اپنے سینے سے لگائے گا اور اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے عزت ہی پائے گا انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو سلام ہو کہ جو ہمیں ایسے ہی پیارے کام کرنے کے مواقع اور ایسے ہی پیارے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ جس سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اللہ راضی ہوا تو انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی سلمان بھائی عزت ملے گی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم ماحول کیا بنا رہے ہیں۔ جی اب دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیسا ماحول بنایا ہے کہ اس میں ترغیب ہی یہی ہے کہ دین کے کام کی طرف آگے آ جائے بندہ، جی قرآن کی طرف آگے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف، اس کو تھامنے کی طرف آگے آ جائے، اس کو پھیلانے کی طرف آگے آ جائے۔ تو الحمدللہ جب ایسے ماحول میں رہیں گے تو نیکیوں کی ہی توفیق ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس میں بڑھ بڑھ کر کام کرنے والے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت بھی مانگتے رہیں، اور مدری چینل کے ناظرین سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح سے جیسے آپ اپریسیشن کرتے ہیں اور واقعتاً اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ نعمت ملی ہے اسے زوال نعمت سے محفوظ فرمائے اور عافیتوں کے پھر جانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بندے کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالک کی مہربانی ہے، بے شک اس نے اچھائی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں قربان جاؤں، اچھائی کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اسی کا بندہ اس کی توفیق سے اچھائی کرتا ہے، اور پھر وہ کریم بندے کو جو ہے وہ مہربانی فرما کے اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت سے بچائے، اللہ آخرت میں بھی ذلت سے بچائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں لیکن پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ گجرانوالہ سے میسج ہے جی، کلام سنائیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اور تجھ سا تو حسین کیا ہے عدنان بھائی؟ وہ کوئی آیا ہے نہ آئے، ہاں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ۔ اللہ اکبر، کیا پیارا کلام ہے، کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے، اور گجرانوالہ سے فرمائش ہے خالد۔ سبحان اللہ، ڈسٹرکٹ ہے ہمارا گجرانوالہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جی میاں والی سے میسج ہے شعیب بھائی کا، اور میاں والی کے ریبی ہے سیلاں والی، بہرحال اللہ برکت دے آپ کو۔ تو کلام کون سا سننا ہے جی؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والا، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں
قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سے چلتے ہیں، جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، اور میرے لجپال جب پکارا میں نے، جب پکارا آقا کو، جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئی پھر
عجب کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے موت کے وقت سر کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے آسرانے پہ تیرے سے ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو بند جب خواب اجل سے ہوگا سستی آنکھیں آقا بند جب خواب اجل سے ہوگا ہماری آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جمن ماشاءاللہ رجب شریف کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے. آئیے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو البیان محمد اظہر اتاری دامت برکاتہ القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پیکیج ہے معراج مصطفیٰ، اور ہم دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں معراج مصطفیٰ اور ہم. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کا شرف عطا کیا، اور رجب کی 27ویں رات آپ بیت المقدس پہنچے مسجد حرام سے. اور یوں بیت المقدس میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے اس شہر میں، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام باندھا کرتے تھے. بعد میں جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں انبیاء کرام کو جمع کیا گیا. تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے، اور جب آپ یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ
کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ میں کہتے ہیں وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسول نے آپ کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا خوب نماز ہے، واقعہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرتا ہے، اور کیا خوب منظر ہے، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں، پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا، اور بہرحال آج شب اسراء کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا، کیونکہ آج آپ جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں کہ وہ پیچھے حاضر ہیں جو پہلے سلطنت کر چکے، جو انبیاء پہلے آ چکے، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جو انبیاء رسول آئے، یہ تمام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں حاضر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار بھی ہے، آپ کی شان کا اظہار بھی ہے، آپ کے مقام کا اظہار بھی ہے، آپ کی جو ہے وہ اول آخر ہونے کی شان کا اظہار بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہونے کا اظہار بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول و آخر ہونے کا اظہار بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارگاہ الہی میں مرتبہ مقام کا اظہار بھی ہے کہ بارگاہ الہی میں آپ کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ انبیاء کرام کو جمع کیا گیا اور انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، استقبال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مصلی پہ سارے انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور دنیا کی سب سے جو ہے وہ عظیم جماعت تھی یہ امام الانبیاء امامت کروا رہے تھے، اور سارے انبیاء پیچھے جو ہے وہ صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کے مقام کو دل و جان سے ماننے، تسلیم کرنے اور ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے، اور اس پر مبلغین جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تھیں؟ یہ بھی جو ہے وہ بیان ہوا ہے ہمارے ہاں کہ ایک انتہائی جو ہے وہ آپ نیک خاتون تھیں، اور ماں کا بہرحال ایک بڑا کردار ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بھی ایک بڑی نیک خاتون تھی۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کی زوجہ محترمہ کا جو کردار ہے ایک تاریخی کردار ہے، اور آپ خواتین کے لیے بالخصوص جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کے لیے تو آپ کا کردار ایک مثالی کردار ہے۔ صحیح، آپ ایسی خاتون تھیں، ایک بڑے شرف والی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ناز و نوم میں تو پلی، اور ایسے ناز و نوم میں پلی کہ آپ دیکھیں ایسے شاہی خاندان میں پلی جس کے اندر آپ کے جو والد ہیں وہ بھی خلیفہ، دادا بھی خلیفہ، اور بھائی ایک نہیں چار بھائی ان کے خلیفہ رہے یکے بعد دیگر، پھر شوہر بھی خلیفہ، یعنی ایسے شاہی خاندان میں نہیں کہ اس کے اندر آپ کے نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی ذات کے اندر عجز، انکساری، اور سب سے بڑی بات جو ان کی تربیت میں شامل تھی، علم بھی تھا، حلم بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور شوہر کی بہت زیادہ وفادار ماشاءاللہ۔ ایسی خاتون کہ آپ دیکھیں، ایسی خاتون جو ناز و نوم میں پلی ہو، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خلیفہ بن گئے، اپنے گھر کی دیوار پر آپ چنائی کر رہے ہیں، تو یہ شہزادی یہ ملکہ وقت کی یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ چنائی میں ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ جو خاتون آئی وہ دیکھ کر حیران، وہ کوئی ایک شخص آیا کسی نے دیکھ کر حیران ہو گیا، تو وہ سمجھے یہ کوئی یعنی کہ خادمہ ہے، تو پھر انہوں نے بتایا یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس دور کے اندر ایک یعنی کہ جو اونچے خاندان کی جو خواتین ہوتی ہیں، اگر مڈل کلاس فیملی کے اندر آ جائے تو اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کیسے یہاں پر میں کنفرٹیبل محسوس نہیں کرتی وہ خود کو اپنے اس فیملی کے اندر، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی شاہی خاندان سے آئی ہیں، ناز و نوم سے پل کر آئی ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بار خلافت پڑا، آپ خلیفہ بن گئے، تو آ کر آپ کہتے ہیں بھائی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں،
چاہے تو تم میرے ساتھ رہ لو، کیونکہ جو لوگوں کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے حقوق کو دینا، وہ تو میں دوں گا، چاہو تو میرے ساتھ رہو، تو چاہو تو آپ خود کو اختیار کر لو، دوری برت لو۔ لیکن آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ نبھایا اور ساتھ رہیں، اور ایسے وقت کے اندر آپ کی اولاد کی بھی ایسی زبردست آپ نے تربیت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گھر کے اندر کھانے کو بھی نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کو یعنی کہ 2 وقت کا بھی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ جانتی تھی کہ خلیفہ وقت اگر اپنے بچے کو نہیں دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا ایک سوچ ہے، ان کے اندر جو خوف خدا کا جو معاملہ ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے۔ تو وہ ایسے نہیں کہتی جس طرح کہ آج کل کی خاتون شوہروں کو کہتی ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، تمہارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ یوں نہیں کرتی، بلکہ اپنے بچوں کو سمجھایا کرتی تھی۔ بچے کے ہاتھ سے آپ نے دیکھا نا، آپ کا ایک بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں سیب تھا، آپ نے اس سے لے لیا، بچہ بہت رویا، تو آپ کو بھی دل میں تھا قلق کے، لیکن کیونکہ وہ مال مسلمانوں کے حصے کا تھا، تو آپ نے اس مال کو جو کہ انصاف کا تقاضا تھا وہ آپ نے پورا کیا۔ اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی ایک سیب کی کیا ویلیو لوگ سمجھتے ہیں، وہ نہیں رہنے دیا، اور خلیفہ کے بیٹے کے ہاتھ میں سیب، بچہ روتا ہوا چلا گیا۔ تو آپ کی جو یہ زوجہ محترمہ جو تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بچے کو یعنی کہ یوں کر لیں کہ شوہر کو سنا دیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے کیا کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے پاس کچھ جمع شدہ مال تھا، اس سے ان کو ایک سیب خرید کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں سیب ہے، جس سے وہ بہل گیا، تو آپ کا دل بڑا خوش ہوا اس سے۔ اور پھر جب یہ سنا کہ یہ کوئی مسلمانوں کے مال کا نہیں بلکہ بالکل زوجہ محترمہ نے خود اپنے مال سے دیا، بڑی مالدار تھی، بڑے جواہرات تھے آپ کے پاس، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، کہا یہ سارے جو تمہارے زیورات ہیں، جتنا تمہارے پاس سونا چاندی، جو سارے زیورات مسلمانوں کے مال میں جمع کروا دو۔ اس خاتون کو دیکھو اپنے شوہر کی کیسی وفادار ہے، اور کیسا اعلیٰ اس نے کردار اس میں یہاں پر ادا کیا کہ اپنے شوہر کی بات پر اپنا سارا زیور، اپنا جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا، سب کا سب مسلمانوں کے مال میں جمع کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہم سب پر رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اپنے حقوق کی پاسداری کی باللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے احسان اور بھلائی والے انداز اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو بیوی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ ادا کریں، اور خود بڑھ کر کے جو ہے وہ آگے آئیں۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں خرم بھائی، جو آپ نے کہا کہ بعض اوقات ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ایک بڑا کردار یہ انسان کی اپنی سوچ اور اس کے اپنے مزاج و انداز کا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کو ایک کانشیسنس کا جو ہے فلٹر لگایا ہوا، مجھے کہنے دیں، فوڈ کانشیس، ڈریس کانشیس، ٹیسٹ کانشیس، اور بس پھر لگاتے جائیں جہاں جہاں آپ نے اس کو یہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اپنے انداز میں، اپنے مزاج میں فلیکسیبلٹی بھی رکھے۔ مردہ ہوتا نا، مردے میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، جیسے پڑا ہے وہ کھڑا ہوا، بالکل اس نے ایسے رہنا ہے، نہ اس نے ہلنا ہے نہ جلنا ہے، وہ ہلے گا نہیں تو پھر کیا ہے، قبر میں جائے گا آگے۔ زندہ بندہ ہے تو اس کے اعضاء میں کیا فلیکسیبلٹی ہے، جیسے دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے نا وہ یہ ہل رہا ہے، اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے۔ بندے کے جس طرح جسم میں فلیکسیبلٹی ہے، ویسے ہی اپنے مزاج اور انداز میں بھی کیا لے کر کے آئے، فلیکسیبلٹی لے کر آئے، اور ایڈجسٹمنٹ لے کر کے آئے۔ کھانا مقصد ہوتا ہے بھوک مٹانا، اور وہ جو کہ جلدی سے مٹ جاتی ہے، اور ہریسہ کھائیں گے تو بھی بھوک ہی مٹائے گا، وہ کوئی بندے کے دماغ کو کہیں اور سمت میں لے جائے یا کچھ اور بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک نارمل کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی کیا کرے گا، وہ بھوک ہی مٹائے گا، اور آپ کو بہت جسے لگژری کھانا بولے وہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کیا کرے گا، بھوک ہی مٹائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ اگر سبزی کھا رہا ہے، روٹی سبزی کھا رہا ہے تو پھر یہ کچھ اور ہو جائے گا، اور اگر جو ہے وہ کوئی اور کھانا کھا رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ کچھ اور ہو جائے گا۔ بھنا ہوا اگر گوشت کھا رہا ہے تو پھر کچھ اور آدمی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
بندہ جو ہے وہی رہے گا. اپنے مزاج کو باہر اتنا فلیکسیبل بنائیں کہ بندہ ایڈجسٹ جو ہے وہ ہو سکے, ایڈجسٹیبل بنائیں. ایڈجسٹیبل چیز کی ویلیو ہوتی ہے اور ایڈجسٹیبل بندے کی بھی کیا ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے. ایڈجسٹیبل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر بے روزگار نہیں رہتا. جیسے اگر کہیں پر وہ جو ہے وہ جاب کر رہا ہے 60,000 روپے کی, اس کو 60,000 روپے کی اگر وہ جاب ختم ہو گئی, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, بہرحال اگر ختم ہو گئی اور پھر اس کو 40,000 کی جاب مل رہی ہے, اگر وہ ایڈجسٹیبل ہے تو وہ کیا ہو جائے گا, اس کو اویل کر لے گا. اور اگر ایڈجسٹیبل نہیں ہے, اپنا تو نہیں چلے گا, ہوگا پتہ نہیں کیا کیسے چلے گا, تو حساب ہی پورا نہیں ہوگا, یوں کرتا رہے گا. جو ہے وہ ہونا نہیں ہے, نہیں جو ہے وہ کرنا نہیں ہے, اور جو کرنا ہے وہ ہے نہیں. لہذا ویلے بیٹھے رہے, فارغ فالتو بیٹھے رہے, اپنے آپ کو بہرحال ایڈجسٹیبل. 60,000 کی روزی کی 60,000 کی نوکری کی تلاش میں ماہانہ 60,000 قرض لینے پر بندہ آ جائے گا, لیکن 40,000 کی روزی پر قناعت نہیں کرے گا, اس پر بندہ کان نہیں دھرے گا, اس پر سیٹسفائی نہیں ہوگا. بڑی پیاری آپ نے سلمان بھائی یہ بات ارشاد فرمائی. مزاج میں فلیکسیبلٹی ہو تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہے. جو خاک اور فرش پر سونے والا ہے نا, اس کو روئی کے نرم گدیلوں پر بھی آرام کی نیند آ ہی جائے گی. لیکن جو صرف نرم گدیلے پر ہی سوتا ہے نا, کبھی اس کو صرف لکڑی کا تختہ ہی مل جائے, اس بیچارے کی نیند حرام ہو جائے گی, سونا دشوار ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو زیادہ آسانی کا خوگر بنائیں گے نا تو مشکل کام نہیں ہو پائیں گے, اور اگر مشکل کام کرنے والے ہوں گے تو آسان کام با درجہ اولا ہو جائیں گے اور آسانی سے ہو سکیں گے. طبیعت پر اتنا گرا نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے عجیب و غریب انداز سے زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اچھے انداز کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جب وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے, اچھی نوکری ہے, ملازمت اچھی ملی ہوئی ہے, اور گاڑی ملی ہوئی ہے, سارا خرچہ ملتا ہے, بہت ساری چیزیں یوں سمجھے کہ الاؤنس کے نام پر بہت سارے اخراجات مل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ذمہ داری تبدیل ہو جائے, جب ڈیزگنیشن چینج ہو جائے اور پھر وہ الاؤنسز ہٹا لیے جائیں, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں. نہ صرف یہ, کیونکہ یہ خود شاہانہ زندگی گزار رہے تھے تو بچے شہزادوں والی گزار رہے تھے, تو جب وہ شہزادوں کے بھی خرچ میں کمی پڑ رہی ہوتی ہے تو پھر تانا باپ کو ہی آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا خود بھی ایسے انداز پر زندگی گزاریں کہ آسانی کون نہیں چاہتا, لیکن صرف آسانی ہی رہے, تنگی کے لیے بندہ تیار نہ ہو. اگر ایسے زندگی گزارے گا تو دشواری ہے, بہت مسئلہ ہے. بہت کل ایام نداولھا بین الناس, جیسے یہ امیر کے لیے ہے کہ وہ غریب ہو سکتا ہے نا, ایسا ہی غریب کے لیے بھی ہے کہ وہ امیر ہو سکتا ہے. بندہ اپنے آپ کو شکر کا عادی بنائے اور سادگی والا انداز ہو تو دونوں طرح سے انشاءاللہ سہولت سے رہ پائے. زندہ باد, مرحبا. میں چاہوں گا بلال بھائی ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت سنائے, اور پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو وقت کے بڑے قدردان تھے, اور یہ بات بہت ہم سنتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو یہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ہی سیکھی ہے, اور ہمارے بزرگوں سے زیادہ وقت کا قدردان کون ہوگا. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے کچھ مصاحب آئے اور آپ سے سیر و تفریح کے لیے چلنے کے لیے کہا. تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کام بہت زیادہ ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں چل سکوں. وہ بہت اصرار کرنے لگے کہ آپ اپنا کام کل کر لیجئے گا, آج چھوڑ دیں, آج ہمارے ساتھ چل لیں, کل جو ہے وہ دوبارہ کام کر لیجئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن کا کام مشکل سے پورا کر پاتا ہوں, تو میں کل کے لیے کام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اس میں ہمارے لیے بھی بہت زبردست مدنی پھول ہے کہ ہم بھی اپنے جو روز کے کام ہیں ان کو روز ہی کریں, آج کا کام کل پر چھوڑنے اور کل پر ٹالنے والی عادت سے بچیں. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہم پرسکون رہیں گے. مدینہ اللہ ہمیں وقت کا قدردان بنائے. دعوت اسلامی کی جتنی محبت وبستہ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشروق علينا
لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جا کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے